الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا چلہ تقریباً پورا کروا لیا۔ ایک تو اللہ کے راستے میں نکل جانا، یہی اللہ کی نعمت ہے، اور نکلنے کے بعد عافیت کے ساتھ ہمارا وقت کا پورا ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس سفر سے ہمیں کیا ملا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اس سفر میں جو جان، جو مال، جو وقت ہمارا اور آپ کا اللہ کے راستے میں لگا ہے، یہ اللہ کے یہاں جمع ہو گیا۔ اس کا اللہ پاک بہترین بدلہ مرنے کے بعد دیں گے، اور مرنے سے پہلے اللہ اس کا انعام دیں گے کہ مرنے سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ انعام ہوتا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں جزا نہیں مل سکتی، بدلہ نہیں مل سکتا، دنیا بدلے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ دیں گے وہ انعام کے طور پر دیں گے، اور بدلہ اللہ مرنے کے بعد دیں گے۔ اس لیے پورا یقین رکھو کہ ہمارا یہ سفر اللہ کے یہاں جمع ہو گیا۔ اب اس سے کتنی خیر پھیلی، کتنا نفع ہوا میرا اپنی ذات کو، علاقے والوں کو، مسلمانوں کو، اس کا علم بھی مرنے کے بعد ہوگا کہ آپ کا ایک سفر بیجاپور کا 2022 میں، اس سفر نے اتنی مستورات کو پردے پر، اور اتنی مستورات کو اعمال پر، اور اتنی مستورات کو اپنی زندگی بدلنے پر مجبور کر دیا۔ یوں سمجھو میری بہنوں، بہت بڑی کمائی کر کے ہم واپسی کر رہی ہیں۔ اتنی بڑی کمائی ہے اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر ہمارے اور آپ کے دماغ اس کو سوچنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اب یہ آخری وقت ہیں، اس میں چند باتیں میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی سے لے کر جب تک آپ اپنے مکان میں نہ پہنچو، استغفار کا خوب اہتمام کرو، استغفار کا خوب اہتمام کرو، کیونکہ دیکھو ہر عمل کے آخر میں آپ کو استغفار ملے گا۔ نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ جس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں، یہ استغفار ہے۔ روزے کے آخر میں یا واسع الفضل اغفر لی، یہ استغفار ہے۔ حج پورا ہونے کے بعد بھی جب سارے مناسک سے فارغ ہو جائے تو اللہ کی طرف سے استغفار کا حکم ہے۔ اسی لیے حضرت جی فرماتے ہیں، گناہوں پر تو توبہ ہے اور نیکیوں پر استغفار ہے۔ گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے معاف کرواؤ اور نیکیوں کو استغفار کے ذریعے سے قبول کرواؤ۔ گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے معاف کرواؤ اور نیکیوں کو استغفار کے ذریعے سے قبول کرواؤ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب صبح ہوتی ہے تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یہاں کون مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رات بھر عبادت کرتے ہیں، جب صبح کا چاندنا ہوتا ہے تو وہ استغفار کر کے اپنی رات کی عبادت کو اللہ کے یہاں قبول کرواتے ہیں۔ میرا اور آپ کا یہ سفر میری بہنوں بہت اونچا سفر تھا، اللہ نے اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ہم استغفار کر کے اس سفر کو اللہ کے یہاں قبول کروا لیں۔ دوسری بات یہ ہے میری بہنوں کہ اپنے مکانات میں پہنچنے سے پہلے کچھ چیزوں کے ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو
یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر زندگی ہے، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اور ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی لامحدود ہے، ہمیشہ کی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا کی زندگی میں محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، نفس کے خلاف تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہماری آخرت کو بنائے گا۔ اور اگر دنیا میں ہم نے خواہشات کو پورا کیا، جذبات کو پورا کیے، جس طرح آج تک چلہ لگانے سے پہلے زندگی گزر رہی تھی، اگر زندگی اسی روش پر گزری تو بہت مشکل ہے آخرت کا بننا۔ ایک عجیب بات آپ کو سناؤں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، آپ انسانوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کریں اور اپنی خواہشات کی اتباع مت کرنا، ورنہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ نبی، اگر تم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں پڑ گئے تو ہم آپ کو اپنے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ حضرت فرماتے، جب خواہشات پر چل کر نبی گمراہ ہو سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا تو کوئی کلاس ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہماری یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور اس زندگی کو ہمیں مقصد پر گزارنا ہے۔ اور جب آپ مقصد پر آنے کی کوشش کرو گی تو آپ کی ضرورتیں، آپ کی خواہشیں اور آپ کی حاجتیں یہ اٹکنی شروع ہوگی، اور اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے نیت کر لو کہ انشاءاللہ نہیں، یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، کھا پی کر بھی گزرے گی اور کبھی فاقے کی حالت میں بھی گزر جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی تو میری بہنوں گزرنے والی ہے، یہ تو گزر جائے گی، لیکن میں اب سے لے کر موت تک اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاروں گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ خود نہیں کر لیتی۔ جب تک ہماری مستورات، جب تک ہمارے مرد اس بات کا ارادہ نہیں کریں گے کہ ہمیں بدلنا ہے، اس وقت تک اللہ بھی ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے۔ اس لیے ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہمیں بدلنا ہے۔ اب چند باتیں ہیں جن کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے احکامات سمجھو، فرائض سمجھو، یا اللہ کی طرف سے ریکوائرمنٹ سمجھو۔ چند باتیں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز میری بہنوں پردہ ہے۔ سب سے پہلی چیز پردہ ہے۔ کہ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلے، اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلے۔ یہ حکم اللہ کا ہے، نبی کے ذریعے سے مومن عورتوں کو دیا جا رہا۔ یہ حکم اللہ کا ہے، نبی کے ذریعے سے مومن عورتوں کو کہا جا رہا کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر اچھی طرح نکلیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکلنا بہت شدید ضرورت میں ہو، ورنہ ہمارے رہنے کی جگہ تو قرآن نے وہ بیان کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا کرو،
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سارے کام مستورات کے قرآن نے گنائے ہیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ باہر کے سارے کام کاج ہمارے مرد کر لیں، مردوں کے ذمے کریں، مردوں کے ذمے کریں، کہ اصول تو یہ ہے کہ سودا سلف مرد لائیں گے، یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر ہماری عورتوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ کوئی بھی چیز لے کر آوے تو کہ تم کو تو خریدنے آتا ہی نہیں، تم کو تو سمجھ پڑتی نہیں ہے نا، اور یہ بہانہ بنا کر بازاروں میں نکل پڑنا، اللہ معاف کرے، یہ ہماری عادت بن گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے محلے میں پھیری والا آیا اور ایک عورت اپنے گھر سے نکلی اور اس نے پھیری والے سے سبزی خریدی اور اس سبزی کو خرید کر اپنے گھر میں لے گئی۔ یوں کہتے ہیں کہ اس عورت نے گھر سے نکل کر جو سبزی خریدی ہے بغیر پردے کے، تو وہ سبزی اس کے گھر میں نہیں گئی، بلکہ بہت بڑے فتنے کا شکار وہ عورت ہو گئی، بہت بڑے فتنے کا شکار ہو گئی۔ اس لیے کوشش کریں میری بہنوں، باہر کے سارے کام مردوں کے ذمے کریں اور ہم اپنے گھروں میں قرار سے رہیں، اور اگر کبھی نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایسا چادر، ایسا برقع جو ہمارے بدن کو ڈھانک دے۔ کیوں بول رہا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے، سننا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام احیاء العلوم ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر سے ایسی چادر اوڑھ کر باہر نکلے جس چادر کے اوپر کوئی ایمبرائڈری ہو، جس چادر کے اوپر کوئی نقش و نگار ہو، جس کی وجہ سے غیر مرد کی نگاہ اس چادر پر پڑتی ہو، تو ایسی چادر کے پہن کر عورت کا گھر سے نکلنا حرام ہے۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، آج کی نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں ایسے ایسے برقعے کہ جو کسی حساب سے برقعے نظر ہی نہیں آتے۔ ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ ایک آبا 1.25 لاکھ کا ہو گیا ہے، ایک برقع 1.25 لاکھ کا۔ سچ بولو میری بہنوں، یہ پردے کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ اس لیے ہمارے برقعے بھی سادے ہوں اور ایسے برقعے ہوں کہ جس برقعے کے اندر کوئی اجنبی یہ نہ بتا سکے کہ جانے والی کوئی نوجوان ہے، ادھیڑ عمر کی ہے، بڑی عمر کی ہے، بالکل پہچاننے میں نہ آئے۔ ایسا لباس، ایسا برقع ہمارا ہو۔ اور آگے چلو، فرمایا یہ جو برقع ہے، جو پردہ ہے، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہمیں بندش میں ڈالنے کے لیے نہیں، یہ ہمارا پروٹیکشن ہے۔ اپنی بہنوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہمیں باندھا گیا ہے، بلکہ دنیا کا یہ اصول ہے میری بہنوں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو اتنا چھپایا جاتا ہے، اور جو چیز جتنی بے قیمت ہوتی ہے وہ دروازے پر پڑی رہتی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت بے قیمت تھی، پیروں کی جوتی تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کے گھر میں 2 بچی پیدا ہو جائے اور اس کی تربیت کرے اور اچھے گھر میں شادی کر دے، اللہ کے یہاں اس کی جنت پکی ہے۔ جس کی بہن ہو اور بہن کی شادی ہونے کے بعد اگر بھائی اپنے بہن کی خیر خبر رکھیں، اللہ اس بھائی کو جنت نصیب کرے۔ بیوی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
اور ماں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کی ماں راضی اس کا اللہ راضی، جس کی ماں ناراض اس کا اللہ ناراض۔ کہتے چاروں شکل کے اندر اللہ نے عورت کو عزت کے مقام پر پہنچایا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے میری بہنوں، ہم نے اپنی عزت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا، اور اللہ رب العزت نے جو قیمتی ہونے کے ناطے ہمیں لباس دیا تھا، ہم اس لباس کو اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے، بلکہ آگے چلو تو میں آپ کو سمجھاؤں، دنیا میں کوئی پھل ایسا نہیں ہے جس پھل کے اوپر پردہ نہیں ہے، بلکہ جو پھل جتنا قیمتی ہوتا ہے نا، اس پھل کے اوپر کا کھول اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے دنیا کا۔ اس لیے میری بہنوں، ہم نیت کریں کہ شرعی پردے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، شرعی پردے کے ساتھ، جس میں ہماری آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، ہمارے ہاتھوں کے ناخن بھی نظر نہ آئیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شریعت کا یہ حکم ہے کہ عورت جب اپنے بال میں کنگھی کرے اور کنگھی میں جو بال ٹوٹے اس کو تھیلی میں جمع کرے، اور ہاتھوں کے جو ناخن کاٹے اس کو بھی جمع کرے، اور جب وہ تھیلی یا جو بھی چیز ہے وہ بھر جائے تو اس کو اپنے محرم کے ذریعے سے دے کر کسی سمندر میں ڈلوائیں یا زمین میں دفن کروائیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے کہ کسی عورت کے ٹوٹے ہوئے بالوں پر اور کسی عورت کے کٹے ہوئے ناخن پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ پڑ جائے۔ بلکہ بعض گھروں میں ہم نے یہ معمول دیکھا کہ گھر کے آگے کے حصے میں جو کپڑے سکھائے جاتے ہیں، اس میں وہ عورتیں اپنے کپڑے سکھانے بھی نہیں ڈالتی کہ نہیں، جس طرح ہمارا پردہ ہے اس طرح ہمارے کپڑوں کا بھی پردہ ہے۔ آپ سوچیں، اتنی حفاظت کی چیز ہے، اور پردہ دونوں طرف کا ہے۔ پردہ کس کا ہے؟ دونوں طرف کا ہے۔ مطلب جس طرح ایک مرد کا کسی غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح ایک عورت کا کسی غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مرد ہمیں نہ دیکھیں، لیکن ہم سارے مردوں کو دیکھتی رہیں، کہ یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ اس لیے خود بھی بچیں اور اپنے متعلق جتنی بہنیں ہیں ان کو بھی سمجھائیں، کتنی عظیم چیز ہے یہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے شوہر علی سے کہا، اے علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے زندگی میں کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا اور کسی نامحرم مرد نے مجھے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے ماشاءاللہ، وہاں کی دینداری مشہور ہے، میں نام نہیں لیتا۔ وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے محلے میں کوئی بچی پیدا ہو کر جوان ہو جاتی ہے، پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی اس گھر میں کوئی بچی ہے۔ یہ اہتمام ہے میری بہنوں، یہ دین اور شریعت کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے کہ سہ روزہ لگ گیا، شرع لگ گیا، چلہ لگ گیا، رائے گڑھ کی ضلع کی فہرست میں میرا تمہارا نام آ گیا، ایک اعزاز مل گیا، ایک بلہ مل گیا، ایک لیبل مل گیا، آگے چلو ایک سند مل گئی۔ یہ کوئی سند اور بلہ لینے کا کام تھوڑی ہے، بلکہ آپ کو چلہ اس لیے لگوایا تاکہ آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کی فکریں، آپ کی سوچ، آپ کا مزاج، ہر چیز کو بدلنے کا نام تبلیغ ہے۔ اس لیے تمام بہنیں نیت کریں انشاءاللہ موت تک ہم شرعی پردے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور دوسری چیز میری بہنوں سادگی، دوسری کیا ہے؟ سادگی۔ اور سادگی میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کھانے پینے میں سادگی۔ دیکھو سادگی کس کو کہتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ تو سادگی بھی ہم وہیں ڈھونڈیں گے،
کہ کھانے پینے میں سادگی کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے. اللہ کے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے. میں آپ کو کیا بات بتاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب دسترخوان بچھایا گیا تو دسترخوان پر بیٹھ کر حضرت عمر رونے لگے. بیٹے عبداللہ نے پوچھا، ابا رونے کی کیا بات ہے؟ دسترخوان بچھ گیا ہے، کھانا سامنے ہے، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا میں نے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور میں نے نبی کا دسترخوان دیکھا ہے. میں نے نبی کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں دیکھے. بیٹا آج میں تیرے دسترخوان پر 2 سالن کو جمع دیکھ رہا ہوں، مجھے اس دسترخوان میں خیر نظر نہیں آ رہی. آپ بتائیں، ہمارا مزاج دسترخوان بچھانے کا نہیں، دسترخوان سجانے کا ہے. کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہماری عورتیں اس فکر میں ہوتی ہیں کہ دسترخوان سجایا جائے. وہ سلاد اور وہ چیزیں اللہ معاف کرے. ان لوازمات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. سچی کہتا ہوں، ان لوازمات سے بچانے کی کوشش کرو. مفتی صاحب کا ایک جملہ ہے کہ دنیا میں جتنی سہولتیں پیدا کرو گے، قیامت کے دن اس سے دگنی مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی. ہاں، جتنی سہولتیں ڈھونڈو گے اس سے دگنی مشقتوں کے لیے قیامت کے دن آپ تیار رہو. اس لیے اپنے کھانے پینوں میں سادگی لاؤ. بلکہ ہمارے بھائی امین صاحب اکثر ایک بات فرماتے ہیں، ہماری وقت لگائی ہوئی مستورات اس بات پر آئے اور اپنے گھر کے محرم سے مشورہ کریں کہ ہمارے گھروں میں کھانا 1 وقت بنے، 2 وقت نہ بنے. سمجھ رہی بات؟ ہمارے گھروں میں کھانا 1 وقت بننا چاہیے، 2 وقت نہیں. دوپہر میں بنا لو، رات کو کھا لو. دوپہر میں بنا لو، رات میں کھا لو. اس سے آپ کا آدھا وقت بچ جائے گا. جو کچن میں گزرتا ہے وہ مصلی پہ گزرے گا، معمولات میں گزرے گا، دعوت کی محنت میں گزرے گا. ورنہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کی آدھی سے زیادہ زندگی کچن میں گزرتی ہے. ہاں، کچن کے کام ہی پورے نہیں ہوتے. کیوں؟ لوازمات کے چکر ہیں. میں اکثر بات میں کہتا ہوں، ہمارے مردوں کو اچھے سے اچھا کمانے کا شوق اور ہماری عورتوں کو اچھے سے اچھا پکانے کا شوق. اور مرد کمانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں، سائیڈ بزنس، سائیڈ جاب. اور ہماری عورتیں اچھے سے اچھے پکانے کے لیے نئی سے نئی ریسیپی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتی ہیں کہ وائٹ چکن کیسا بنے، گرین چکن کیسا بنے، فلاں کیسا بنے. اسی میں صلاحیت لگ رہی. برا مت لگانا، یہ بات حقیقت ہے. اس کو کم کرو. اب آپ کا چلہ لگا ہے. آپ کی زندگیاں آپ کے خاندان کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. آپ کی زندگیاں آپ کے محلوں کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. آپ کی زندگیاں آپ کی پڑوسن کے لیے نمونہ ہیں. سادگی پر آؤ. کھانے پینے میں سادگی. دوسرے نمبر پر لباس میں سادگی. ہاں، لباس کے 3 شرائط ہیں. سنو، 3 شرائط ہیں. ایک تو لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، بدن کی حیت نظر نہ آئے. بدن کی حیت، جان بوجھ کر ٹیلر کو کہنا کہ 2 انچ تھوڑا ٹائٹ کر دو. کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کا؟ یہ لباس کا شرائط کے خلاف ہے. ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ایک. دوسرا، ہمارا لباس اتنا موٹا ہو کہ بدن نظر نہ آئے. ابھی رمضان میں ایک ٹیلر کے پاس تھا.
اس نے، وہ لیڈیز ٹیلر تھا، اس نے مجھے ایک شلوار نکال کے بتائی اور یوں کہا مولوی صاحب قیامت آ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، قیامت تیری دکان میں کہاں سے آئی؟ تو اس نے مجھے شلوار نکال کے بتائی کہ مصعب دیکھو یہ کپڑا دیکھو، یہ کپڑا پہننا اور نہیں پہننا برابر ہے۔ یہ کپڑے آ گئے مارکیٹ میں۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز لباس کے اندر یہ ہے کہ ایسے رنگ کا نہ ہو جس کو دیکھ کر اچانک کسی اجنبی کی نظر ہم پر پڑے۔ اور اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کبھی کپڑا طے ہو کر نہیں رکھا گیا۔ ایک عورت نے ایک چادر بھیجا، دوسری چادر بھیجنے میں دیری ہو گئی، اللہ کے نبی نے اسی ایک چادر کو گلے میں گرہ لگا کر نماز پڑھائی۔ قسم خدا کی میرے نبی کے پاس دوسری چادر نہیں تھی جس کو اوڑھ کر وہ مسجد میں نماز پڑھانے جاتی۔ اور میرا اور تمہارا وارڈروب پورا بھرا ہوا ہے کپڑوں سے، 25 30 40 جوڑی کپڑے ہیں، لیکن وہ سب ریجیکٹ ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ فلاں کی شادی میں پہن لی، یہ فلاں کی منگنی میں پہن لی، یہ فلاں کی برتھ ڈے میں پہن لی۔ ہاں یہ چیز چل رہی۔ جبکہ میرے نبی کے زمانے کی میں ایک بات سناؤں آپ کو، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کپڑے میں بیاہ کر گئی ہیں اور جس کپڑے کو انہوں نے اپنی شادی کے وقت پہنا ہے اور اپنی رخصتی کے وقت پہنا ہے، امی عائشہ کہتی ہیں اس کپڑے کے اندر مدینے کی کئی 100 لڑکیوں کے نکاح ہو گئے کہ میرے پاس آ کر وہ مستعار مانگتی، میں وہ کپڑے ان کو دیتی، وہ اپنی بچیوں کو پہنا کر رخصتی کرتی اور بعد میں دھو کر دے کر جاتی۔ یہاں تو میری شادی کا جوڑا 25,000 کا ابھی تک کباڑ میں لٹک رہا ہے، 10 سال ہو گئے، کبھی پہننے کی نوبت نہیں آئی۔ ہاں سچی کہہ رہا میں، اتنے سارے کپڑے ہونے کے بعد بھی ہماری شکایت یہ ہوتی ہے میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا کپڑا ہی نہیں ہے۔ نہیں میری بہنوں، اپنی کپڑوں کی ضرورت کو پورا کر کے اپنے کپڑوں پر خرچ کرنے والا جو مال بچے اس مال کو اللہ کے دین پر لگاؤ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے پاس جو زائد کپڑے ہیں وہ کپڑے کسی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین کے بدن پر ڈالو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اس کے بدن پر کپڑے کا ٹکڑا رہے گا پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ سب حقیقت ہے۔ اور تیسری چیز سادگی میں مکانات سادگی والے ہوں، ضرورت کے درجے میں مکانات بنائے جائیں۔ بہانہ ہوتا ہے مہمانوں کا اور خواہش ہوتی ہے دلوں میں، بہانہ ہوتا ہے مہمانوں کا اور خواہشات ہوتی ہیں دلوں کی مکان بنانے میں کہ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ضرورت رہتی ہے، اس لیے اس کو ایسا کر لو، اس کو ایسا کر لو۔ نہ میری بہنوں، نہ، ہمارے مکان تو ضرورت کے درجے میں ہوں۔ اور آج کل اللہ معاف کرے یہ فیشن چل پڑا ہے 2-3 سال کے بعد کچن بدلو، ڈیزائن بدلو، ٹائلز بدلو، وال پیپر بدلو۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی سناؤں آپ کو، اللہ کے نبی کی زندگی سناؤں۔ اللہ کے نبی غزوے میں گئے تھے، اللہ کے نبی غزوے میں گئے تھے اور ہماری امی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کوئی ایک، جن کے پاس اللہ نے کچھ مال کی کثرت دی تھی، انہوں نے اپنے گھر کی دیوار جو کھجور کی چھال کی تھی اس کو ہٹا کر وہاں کچی اینٹیں لگوا دی تاکہ پردے کا اہتمام ہو۔ مقصد یہ تھا پردے کا اہتمام ہو۔ جب اللہ کے نبی غزوے سے واپس آئے تو پوچھا ام سلمہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی کھجور کی چھال تھی جس کی وجہ سے پردہ نہیں ہوتا تھا، میرے کو اللہ نے مال دیا تھا، میں نے کچھ کچی اینٹیں منگا کر کھجور کی چھال ہٹا کر کچی اینٹوں کی دیوار بنا لی تاکہ پردہ ہو جائے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ بدترین مال وہ ہے جو تعمیر پر خرچ ہو، جلدی سے جلدی اس کو جیسا تھا ویسا کر دو۔ فرمایا ام سلمہ نے فوراً وہ اینٹیں ہٹا کر کھجور کی چھال لگائی۔ تو یہ تھے مکانات کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی تہجد پڑھتے اور تہجد میں جب سجدے میں جاتے اور میں اللہ کے نبی کے سامنے سو رہی ہوتی، اللہ کے نبی میرے پیر پر ہاتھ لگاتے، میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، تب جا کے اللہ کے نبی سجدہ کر سکتے ہیں۔ کتنا مکان ہوگا کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کتنا بڑا تھا، کہتے 4 قبریں بنی، پہلی قبر اللہ کے نبی کی، دوسری حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، تیسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چوتھی قبر خالی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ یہ 4 قبروں کی جگہ میرے پیارے نبی کا گھر تھا۔ آپ بتاؤ، ہم تو ہر لمحے آگے بڑھنے کے چکر میں ہیں۔ 1 روم کچن والا اسپیکر میں ہے کہ 1 BHK میں پہنچ جاؤں، 1 BHK والا 2 BHK میں، اور 2 BHK والا 3 BHK کی آس لگا کر بیٹھا ہے۔ اور جو بیچارے کرائے کے مکان میں ہیں تو وہ تو زندگی بھر بیوی کے طعنے سنتے رہتے ہیں۔ دیکھو نا ہمارے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، دیکھو نا ہمارے پاس اپنا مکان بھی نہیں ہے، جبکہ میری بہنوں کرائے کے مکان میں رہنا کوئی بے عزتی کی بات تھوڑی ہے۔ ہمارے ایوب بھائی قصہ سنایا کرتے تھے، چھوٹا سا قصہ ہے، میں جلدی سناؤں آپ کو، کہ ہم ایک بیرون کی تشکیل میں گئے، فجر کی نماز کے بعد پہنچے، چائے وغیرہ پی اور پھر ان ساتھی سے ہم نے بات کیا کہ ایک بیرون کی جماعت تیار ہے، 7 ساتھی ہے، ایک ساتھی کم ہے، رات کو مشورہ ہوا ہے، آپ کا نام ہم نے سوچا ہے کہ اگر آپ تیار ہو جائیں تو یہ جماعت مکمل ہو جائے گی۔ اس ساتھی نے پوچھا کتنا خرچہ ہے؟ ہمارے ایوب بھائی نے کہا زیادہ نہیں، 1 لاکھ روپے خرچہ ہے۔ یہ 1999 کی بات ہے، تقریباً 23 سال پہلے کی۔ اس زمانے میں 1 لاکھ روپے بڑی بات تھی۔ جب اس نے 1 لاکھ روپے سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا رونے کی کیا بات ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا امتحان اللہ نے بہت جلدی لے لیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دھندے میں تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر 1 لاکھ روپے جمع کیے، اور کل ہی رات کو میں ایک پلاٹ دیکھ کر آیا ہوں، اور اس پلاٹ کا سودا آج کرنا تھا، 1 لاکھ روپے میں سودا ہو چکا ہے، آج پیسے دینے ہیں، لیکن اللہ نے میرا امتحان لیا۔ اب میں تھوڑی دیر مجھے دو تاکہ میں اپنی گھر والی سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ بندہ اندر گیا اور اپنی گھر والی سے مشورہ کرنے لگا، اور یوں کہا کہ دیکھ اللہ کے مہمان آئے ہیں، اللہ کے دین کا تقاضا لے کر بیرون کی ایک جماعت تیار ہے، 1 لاکھ روپے خرچ ہے، آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ 1 لاکھ روپے کی زمین خریدنی ہے یا 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں لگا کر جنت میں زمین خریدنی؟ اللہ جزائے خیر دے اس عورت کو۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ دیکھو 19 سال ہو گئے ہمیں کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے، 19 سال ہو گئے کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے، کوئی بات نہیں، جو باقی کی زندگی بچی ہے وہ بھی اس کرائے کے مکان میں گزر جائے گی، لیکن اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو، دنیا میں اپنا مکان نہ بنا کوئی بات نہیں، جنت میں انشاءاللہ ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ کرائے کے مکان میں رہنا کوئی ذلت کی بات تو نہیں کہ جس کے لیے ہم اپنے مردوں کو تانا دیں۔ اس لیے اپنے مکانات میں سادگی۔ اور پھر 4تھے نمبر پر ہماری سواریوں میں سادگی۔ آپ کے زمانے میں لوگوں کو جانوروں کا شوق تھا اور اللہ کے نبی نے جانوروں کا شوق رکھنے سے منع کیا، ایسے اس زمانے میں سواریوں کا شوق رکھنا منع ہے کہ جو نیا ماڈل، جو لیٹسٹ ڈیزائن، جو لیٹسٹ کار وہ میرے گھر میں آنی چاہیے۔ کہ نہیں، ہماری ضرورت ہے سواری، 2 پہیے سے کام چل جاتا، 4 پہیے لینے کی ضرورت نہیں، 1 گاڑی سے کام چل جاتا، 2 گاڑی بسانے کی ضرورت نہیں، ہاں اولڈ ماڈل سے کام چل جاتا، لیٹسٹ ماڈل لینے کی ضرورت نہیں۔
ضرورت ہے، ضرورت کے درجے میں پوری کر لو، اس کو اپنا شوق نہ بناؤ۔ اور آخری چیز میری بہنوں، جس میں ہمیں سادگی لانا ہے، جس کا سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ کون سی چیزیں؟ وہ ہماری شادی بیاہ ہے، وہ ہماری شادی بیاہ ہے، جس کا سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں۔ اس میں حاجی صاحب کی بھی نہیں چلتی، قاضی صاحب کی بھی نہیں چلتی، اور تبلیغی صاحب کی بھی نہیں چلتی، سچی کہتا ہوں۔ لیکن اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، دنیا کا سب سے بہترین جوڑا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا ہے۔ کوئی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کر نہیں، کوئی بیٹا علی سے بڑھ کر نہیں۔ جب ایسا بہترین جوڑا سادگی کے ساتھ رشتوں میں بن سکتا ہے، تو میری اور آپ کی اولاد کی شادیاں سادگی کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا حرج ہے؟ منتخب کے اندر ایک حدیث ہے اخلاص نیت میں، یہ حدیث کو بار بار پڑھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، حضرت امیر معاویہ نے نصیحت مانگی، انہوں نے جواباً نصیحت لکھی، بڑی عجیب نصیحت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ مخلوق کو بھی تم سے ناراض کر دیں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم مخلوق کو ناراض کرو گی تو اللہ اس مخلوق کو تم سے راضی کر دیں گے۔ فقط والسلام، بس اتنی نصیحت ہے، اور یہ نصیحتیں شادی بیاہ میں فٹ ہوتی کہ میں پورے خاندان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر اللہ رسول کو ناراض کر کے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شادی بیاہ میں جان بوجھ کر نبی کی سنت کو پامال کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس جوڑے کی 7 نسلوں سے ہدایت کو چھین لیتے ہیں۔ ہاں، حضرت فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکاح سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میرے سنت طریقے پر کریں، نکاح میرے سنت طریقے پہ کریں۔ اور آپ مجھے پوری سیرت اٹھا کر نہیں بتا سکتی، آپ پوری سیرت اٹھا کر نہیں بتا سکتی کہ نبی کے زمانے میں کوئی بارات گئی ہو، بارات گئی ہو۔ حضرت فرماتے وہ آدمی کتنا بے وقوف ہے جو اپنی بیوی کو لینے کے لیے پورے گاؤں والوں کو ساتھ میں لے کر جاویں۔ ہاں، کہ چلو میرے ساتھ، میری بیوی لینے جا رہا ہوں میں، کہ جس کا کوئی رواج نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں، آج اس پر امت کے لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں۔ امت کے کیا خرچ ہو رہے بولے؟ لاکھوں خرچ ہو رہے، لاکھوں۔ حضرت فرماتے ہیں مسلمان کے پاس مال دیکھنا ہو تو اس کی شادیاں دیکھو، آپ کو اس کا مال پتہ چلے گا یا اس کی ہمت پتہ چلے گی، یا تو مال پتہ چلے گا یا ہمت پتہ چلے گی۔ کیا مطلب؟ مال ہوگا تو مال سے شادی کرے گا، اور مال نہیں ہوگا تو ہمت کر کے 2-5 لاکھ قرض لے کے شادی کرے گا۔ آپ کو ہمت پتہ چلے گی کہ مسلمان میں کتنی ہمت ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی شادیوں کو سادگی پر لاؤ۔ تمہارا شادیوں میں سنت سے ہٹنا نہ جانے کتنی بچیوں کے گھر کو بسنے سے روکا ہوا ہے، سچی کہتا ہوں۔ کئی بچیاں ہیں بیچاری جن کی عمریں گزر گئی، شادیاں نہیں ہو سکی، ان کے ماں باپ رات کو خون کے آنسو روتے ہیں۔ بلکہ کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے سونے کے بعد ان کے سرہانے پر ان کا باپ کھڑے رہ کر آنسو بہاتا ہے، کاش تو میرے گھر پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، آج میں تیرے ہاتھ دیا نہیں سکا۔ اور اس کے آگے چلو، یوں فرمایا کہ تمہاری شادی بیاہ میں تمہاری بچیوں کو جو جہیز دیا جاتا ہے اور اس جہیز کی جو تم نمائش لگواتی ہو، پورا محلہ آ کر تمہاری بچی کے جہیز کو دیکھتا ہے،
کہا کبھی تم نے اس بارے میں سوچا کہ جو محلے کی بچیاں اور محلے کی عورتیں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آ رہی ہے، اس بچیوں میں ایک بچی محلے کے اس ٹھیلے والی کی بھی ہے جس کا باپ روزانہ کما کے روزانہ کھاتا ہے، اس باپ کی طاقت نہیں اپنے بچے کو بہانے میں، اور جب وہ بچی آ کر تیری بچی کا جہیز دیکھتی ہے تو راتوں کو پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور یوں کہتی ہے کاش میرا باپ بھی مالدار ہوتا جو مجھے یہ سب دیتا۔ اور یاد رکھنا اس غریب کی بچی کے آنسو کبھی تیری بچی کے گھر کو بسنے نہیں دیں۔ یہ بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے کی۔ ہاں، ہمارے یہاں ایک شادی ہوئی، میرے ساتھی یہ ملاقات ہوئی، بولے کہ الحمدللہ شادی ہو گئی اور ہر ایک چیز دی مولوی صاحب، گھر کی جھاڑو سے لے کر واشنگ مشین تک ہر چیز دی۔ میں نے پوچھا قرآن فضائل اعمال، تو کہا وہ تو گھر میں ہوتا ہی ہے نا، وہ دینے کی کیا ضرورت ہے، سب دیا، اللہ کے کلام کو بھول گیا، گھروں میں دین لانے کا سامان ہی نہیں دیا۔ اس لیے میں نے شروع یہاں سے کیا کہ اس کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر عورتیں طے کر لینا تو سارا کام آسان ہے، سارے کام آسان ہیں۔ اس لیے شادی بیاہ میں سادگی لائیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی سادگی، پہلا پردہ۔ اور تیسری چیز میری بہنوں صلہ رحمی، یہ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، معمولی معمولی بات پر تعلق قطع نہ کرو، تعلق قطع نہ کرو۔ اور یہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے۔ بھائی کے گھر گئے تھے، بھابھی نے کچھ بول دیا، اب آپا کا منہ چڑھ گیا، اب تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی، کیا سمجھتی ہے تو؟ ختم ہو گیا معاملہ۔ اور اتنی سی بات پہ مہینوں سالوں بات چیت بند ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں 3 جگہ پر میری بہنوں قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت آئی ہے، قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت آئی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے مزاج کو نرم کرو، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر درگزر کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا کرو۔ ابھی آپ 40 دن چل رہی ہیں، اب 4 مستورات ہیں، اب مجھے تو پتہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپس میں کچھ رک جھک ہوئی ہو، بولا چالی ہوئی ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے تو ہے نہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو۔ بلکہ یہیں پر ایک بات بہت اہم آپ کے سامنے کر دوں، کبھی بھی جماعت میں اپنی بہنوں کی شکایتیں اپنے محرموں سے نہ لگایا کرو۔ ہم سمجھتی ہیں کہ ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس طرح شکایتوں سے اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اور زیادہ بگاڑ کا سبب ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہی بات کو؟ اپنی بہن میں کوئی کمی دیکھو، اس کو اللہ سے بیان کرو، یہ تو دعا ہے، اور کسی مخلوق سے بیان کرنا یہ شکایت ہے، اور شکایت سے اصلاح نہیں ہوتی، دعا سے اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے میں گشت کر رہے تھے، ایک کمرے میں سے ناچنے گانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا تم دروازے پر کھڑے رہو اور خود پیچھے سے جا کر دیوار کو پھلانگا۔ اور جب اندر جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے شراب پی رہے ہیں اور ایک عورت ان کے سامنے ناچ رہی۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ مدینے کے اندر یہ ایسی حرکت۔ حضرت عمر نے جا کر اس بڑے میاں کا گریبان پکڑا، تو اس بڑے میاں نے کہا امیر المومنین میرا گریبان چھوڑ دو، میں نے تو صرف ایک غلطی کی ہے، آپ نے 3 غلطی کی۔ حضرت عمر فوراً کھڑے ہو گئے، کہا کیا میں نے 3 غلطی کی؟ کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ بغیر اجازت کے اندر آئے،
قرآن نے بغیر اجازت کے گھروں میں جانے سے منع کیا ہے۔ دوسری بات، قرآن نے آگے کے دروازے سے آنے کو کہا ہے، آپ پیچھے سے پھلانگ کر آئے ہیں۔ اور تیسرا، قرآن نے ولا تجسسو کہا ہے کہ کسی کی جاسوسی مت کرو، آپ جاسوسی کرنے نکلے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں الٹے پیر واپس ہو گیا اور میں باہر نکلا، اور جو میرا ساتھی دروازے پہ کھڑا تھا میں نے اس کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے اندر کیا دیکھا۔ فوراً اپنے گھر گیا اور روتا رہا، استغفار پڑھتا رہا۔ اب وہ بڑے میاں امیر المومنین کے ساتھ یہ سب حرکت کرنے کے بعد ڈر کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ کئی مہینوں کے بعد ایک مرتبہ وہ بڑے میاں ہمت کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پہنچے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھا تو پہچان لیا، کہا او بڑے میاں آگے آؤ۔ اب بڑے میاں سمجھ گئے کہ یہ پوری مجلس کے سامنے مجھے ذلیل کریں گے اور میری اس رات کی حرکت کو سب کے سامنے بیان کریں گے۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قریب بلایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اتنا قریب بلایا کہ اس بڑے میاں کے کان حضرت عمر کے منہ میں چلے گئے، اور دھیرے سے بڑے میاں سے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اس رات کی بات میں نے کسی سے نہیں کہی، آپ گھبرائے نہیں، اس رات کی بات میں نے کسی سے نہیں کہی۔ پھر اس بڑے میاں نے حضرت عمر سے کہا کہ اپنا کان میرے پاس لائیں، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اتنا قریب کیا کہ حضرت عمر کے کان اس بڑے میاں کے منہ میں چلے گئے، اور بڑے میاں نے اس حضرت عمر کے کان میں کہا اے امیر المومنین، اس رات کے بعد سے آج تک میں نے بھی نہیں پی ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بہنوں کے عیب کو چھپاؤ، نہ یہ کہ ان کے عیبوں کو مزے لے کر بیان کرو کہ ابھی چلہ پورا کر کے جب گھر پہنچو گی نا، ہاں تو یہ عادت ہے ہماری عورتوں کی کہ اپنے محرموں کو پوری چلے کی کارگزاری سنائے گی کہ اجی وہ ایسا کرتی تھی، فلاں ایسا کرتی تھی، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اور یہ سمجھ رہی کہ میں کارگزاری سنا رہی ہوں، اور ساری کے ساری غیبتیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتی ہو کہ تم اپنی مردار بہن کا گوشت کھاؤ؟ مردوں کو مردار بھائی کہا، عورتوں کو مردار بہن کہیں گے، کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مردار گوشت کھانا۔ کہ دو عورتیں روزہ رکھی اور بہت زیادہ تکلیف ہو گئی، اللہ کے نبی نے پیالہ منگا کے دونوں کی قے کروائی تو گوشت کا کھایا ہوا ٹکڑا نکلا۔ ان عورتوں نے کہا ہم نے تو گوشت چکھا بھی نہیں۔ کہاں تم نے گوشت کھایا نہیں، مگر تم نے فلاں کی غیبت کی جس کا گوشت تمہارے دانتوں میں لگا۔ اس لیے میری بہنوں، اگر کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، یہیں پہ معافی تلافی کر لیں، اپنے دلوں میں اس کو نہ رکھیں، اپنے دلوں کو کینے سے، تکبر سے، حسد سے، کپٹ سے پاک رکھیں۔ یہ تین باتیں، ایک تو پردے کا اہتمام کریں، دوسرا سادگی کا اہتمام کریں، اور تیسرا صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑیں۔ اور آخری بات انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو کریں گے، وہ گھروں کے اندر اعمال، 24 گھنٹے کے اعمال کس طرح ہمیں اپنے گھروں میں جمانا ہے۔ نمازوں کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، تعلیم کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اپنے گھروں سے غلط چیزوں کو عافیت کے ساتھ نکالنا۔ لیکن غلط چیزوں کو نکالنے کے لیے صحیح چیزوں کو اپنے گھروں میں لاؤ گی، آٹومیٹکلی اللہ پاک ان تمام غلط چیزوں کو ہمارے گھروں سے نکال دیں گے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، اندھیرے کو بھگانے کے لیے ڈنڈا نہیں چلانا پڑتا، بلکہ اندھیرے کو بھگانے کے لیے دیا جلانا پڑتا ہے۔ جب دیا جلتا ہے تو اندھیرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ ایسے آج میری بہنوں، ہمارے گھروں میں جتنی گناہوں کی چیزیں ہیں، ان تمام گھروں سے گناہوں کی چیزوں کو نکالنے کے لیے ہمارے گھروں میں تعلیم کا دیا، عبادت کا دیا، ذکر کا دیا اور اخلاق کے دیے جلانے پڑیں گے، تو اللہ پاک انشاءاللہ ان ساری گندگیوں کو ہمارے گھروں سے نکال دیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے۔ سفر کے دوران میری بہنوں، مقامی بہنوں کی طرف سے بھی اگر کوئی بھول چک ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، کہا سنی ہو گئی ہو، کسی مقامی بہن کے رویے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، تو اللہ کے واسطے ان کو معاف کر دیں۔
ان کو معاف کر دے۔ جماعتوں کا مقامیوں سے ناراض ہو جانا یہ اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بھی بچائیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ماشاءاللہ آپ نے چلے میں سنی ہوگی، جو بھی یاد رہ جائے اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے بھی کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائیں۔ یہ تو ایک سبق تھا میری بہنوں جو میں نے آپ کے سامنے دہرا دیا، آپ دعا فرمائیں اللہ کہنے والے کو بھی سننے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اصل تو دیکھو ہماری ذات بھی محتاج ہیں، ہم تو بہت مجبوری میں یہ ساری باتیں کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ ساری باتیں میری زندگی میں آ جائیں یہ میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ اس لیے آپ بھی دعا فرمائیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ، اور جانے کے بعد بہت نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر اس محنت کو کریں۔ پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ کام کیا ہے نا، کام بہت آگے چلا گیا اور قربانی کے لیے ہمیں ایسی مستورات کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم حضرت کے پاس بیٹھے تھے، حضرت ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو ایسی مستورات کے نام بتاؤ جو مستورات ہر تیسرے سال پابندی سے چلہ لگاویں تاکہ ہم ان کو ملکوں میں بھیجیں، کیونکہ ملکوں کے تقاضے ہیں۔ ملیشیا والوں نے، انڈونیشیا والوں نے 100 جماعتیں مستورات کی بیرون کی مانگی ہیں، 100 جماعتیں ایک ساتھ۔ پوری دنیا میں تقاضے ہیں، پوری دنیا میں انسانیت مستورات کی جماعت کی پیاسی ہے، اور وہ بھی ہندوستان کی جماعتیں چاہتی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اب ماشاءاللہ آپ کا چلہ بھی ہو گیا ہے اور آپ شرائط میں بھی آ گئی ہیں، اور آپ اپنے گھر کے مردوں کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگوا لیں تاکہ آپ کا ملکوں کا سفر اللہ آسان کر دیں۔ اللہ پاک عمل بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، مجرم ہیں، تو نے اپنے کرم سے تیرے راستے میں نکالا ہے، تو ہمارا مربی حقیقی ہے، تو ہی ہماری تربیت کرنے والا ہے، تو ہمارے مردوں کی بھی تربیت فرما، ہماری عورتوں کی بھی تربیت فرما، ہمارے بچوں کی بھی تربیت فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے دین کی محنت میں ہمارا مددگار بنا، ہمارا معاون بنا، ہمارا حلیف بنا، ہمارا حلیف نہ بنا، ہمارا مقابل نہ بنا۔ اے اللہ ان کو ہمارے کام میں مدد کرنے والی بنا۔ اے اللہ ان بہنوں میں معلوم نہیں کون بیمار ہے، کون پریشان حال ہے، پھر بھی یہ تیرے راستے میں نکلی ہیں، اور کس نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا ہے، بوڑھے ساس سسر کو چھوڑ کر آئی ہیں۔ یا اللہ تو ان کے نکلنے کو قبول فرما دے، ان کے نکلنے کو ذریعہ فرما کر ان کی نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ان کی اولادوں کو دین کا داعی بنا دے، عالم بنا دے، حافظ بنا دے، قاری بنا دے، مبلغ بنا دے، سارے عالم میں تبلیغ میں پھرنے والا بنا دے، ملکوں میں جانا آسان فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اے اللہ تیرے یہاں اسباب کی کمی نہیں، تیرے یہاں اسباب کی کمی نہیں۔ اے اللہ تو غیب سے ہمارے لیے غیبی اسباب مہیا فرما، ہمارا ملکوں میں جانا آسان فرما، علاقوں میں پھرنا آسان فرما، ہماری باتوں میں تاثیر پیدا فرما، ہمارے عمل میں جان پیدا فرما، اعمال کے ساتھ دعوت دینے والا بنا، اعمال کے ساتھ دعوت دینے والا بنا۔ اے اللہ تو ہماری جائز تمناؤں کو، جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ جماعتیں جن جن کے گھر میں ٹھہری ہیں، اے اللہ ان گھر والوں کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مکان والوں کو بھی بہترین بدلہ نصیب فرما۔ انہوں نے 2 دن سے ان مہمانوں کو اپنے گھر میں رکایا ہوا ہے، ان کے کھانے پینے کی فکر کی، ان کی ضروریات کی فکر کی، اپنے راحت اور آرام کو چھوڑ کر اے اللہ ان عورتوں نے اے اللہ ان مہمانوں کے آرام کی فکر کی ہے۔ اے اللہ تو ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کی بھی نسلوں میں ہدایت کے فیصلے فرما۔
اس گھر کو دین کا مرکز اور دین کا اعلان وہ بنا، اور یہاں سے سارے محلے میں دین پھیلے اس کے فیصلے فرما۔ اس گھر کے مردوں کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرما، عافیت والی حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما، حرام اور مشتبہ روزی سے ہماری اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہماری ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا، کسی کے سامنے سر جھکانے والا نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اپنے نافرمان بندوں کی فہرست میں سے ہمارا نام نکال دے، اپنے فرما بردار بندوں کی فہرستوں میں ہمارا نام ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اے اللہ موت تک اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، موت تک مولا اس کام سے محروم نہ فرما، مرنے کے بعد تیری رضا سے محروم نہ فرما، موت تک اس کام سے محروم نہ فرما، موت کے بعد تیری رضا سے محروم نہ فرما، مرنے سے پہلے دعوت اور مرنے کے بعد آپ کی رضا، یہ ہمارے کام کا مقصد ہے مولا۔ مولا ہمارے کام کا مقصد ہے، تو نے ہی ہمیں اس علاقے میں لایا ہے، روزانہ جوڑ کر باتیں ہو رہی ہے، کام کو ترقی پہنچانے کی شکلیں پیدا کی جا رہی ہے۔ اے اللہ جو مشورے ہو رہے ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو ارادے ہو رہے ہیں، ان تمام مشوروں کو، فیصلوں کو، ارادوں کو وجود دے دے۔ اے اللہ وجود دے دے، اے اللہ وجود دے دے۔ آپ کا ارادہ وجود ہے، آپ کا ارادہ وجود ہے، آپ جس چیز کو کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مولا تو ہمارا یہاں نکلنا قبول فرما، اس علاقے میں آنا ہمارے لیے اور بستی والوں کے لیے خیر کا ذریعہ فرما۔ ہماری بہنیں واپس جا رہی ہیں، اے اللہ ان کے واپسی کے سفر کو آسان فرما، سفر کی آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا، تو ان کا خلیفہ بن جا۔ اے اللہ کسی برے منظر کے اور کسی برے حال کے دیکھنے سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔